بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اسلامک واقعات کی طرف سے السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے کر آپ کو داماد کے رشتے سے بھی مشرف کیا۔ آپ کے بھائیوں میں عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ سے بڑے تھے۔ آپ تینوں بھائیوں کی عمروں میں 10 سال کا فاصلہ تھا۔ آپ کی 2 بہنیں بھی تھیں جن کا نام ام ہانی اور جمانہ تھا۔ یہ تمام اولادیں فاطمہ بنت اسد کے بطن سے تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم بھی تھے۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی مسلمان ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ تب کا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھوئی ہوئی زیرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی، یہ زیرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے اور فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے قبضے میں موجود زیرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری زیرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شریک کے پاس چلے گئے۔ پیارے دوستو، قاضی شریک ابتدائی اسلام کے مشہور قاضیوں میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق یمن سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کوفہ میں قضاء کے عہدے پر فائز تھے۔ قاضی شریک قضاء کے معاملے میں امانت دار اور دور اندیش تھے۔ آپ نے طویل عمر پائی۔ آپ نے 108 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ چلیے دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شریک کی عدالت میں پہنچے، جب قاضی شریک کی نگاہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی تو وہ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھے رہیں۔ قاضی شریک بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، میری زیرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شریک نے یہودی سے پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری زیرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شریف نے زیرہ دیکھی اور یوں گویا ہوئے، اللہ کی قسم اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ کی ہی زیرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں پیش کیا۔ ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریف نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے۔ آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی بھی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شریف نے کہا، اللہ کی قسم، یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر آپ نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں قبول نہیں کریں گے؟ قاضی شریف نے کہا، یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شریف نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور زیرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا، مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا اور امیر المومنین نے ان کا فیصلہ قبول بھی کر لیا۔ پھر یہودی نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زیرہ آپ کی ہی ہے۔ فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، لہٰذا یہ آپ کی ہی ملکیت ہے، آپ لے لیں۔ پھر اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہودی مسلمان ہو گیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری یہ زیرہ بھی اور یہ گھوڑا بھی تمہارا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اور میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔